اللهم صل علی کثیر و سفر کی جو ہے وہ آج ہم بحث ڈسکس کریں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سفر میں ہوتے ہیں، لیکن شریعت کا یہ قانون ہے کہ انہیں نماز کیا ہے پورا پڑھنی ہوتی ہے، یعنی وہ ہیں مسافر، ایسا نہیں ہے کہ وہ وطن کے احکام میں ہیں، سفر کے دوران جا رہے ہیں، وہ سفر کی حالت میں ہیں، لیکن پھر بھی ان کو یہ کہا گیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ کثیر و سفر ہو، کثیر و سفر یعنی زیادہ سفر کرنے والے لوگ، تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اپنے سفر میں کیا ہے نماز بھی پڑھیں گے، اور جو نماز پڑھیں گے وہ پوری پڑھیں گے، اور روزہ بھی کیا آپ کو رکھنا ہوگا۔ تو سید سیستانی دامزل العالی کے مطابق یہ تین قسم کے لوگ ہیں جو کثیر و سفر کہلاتے ہیں۔ تو یہ اپنے سفر میں بھی کیا پڑھتے ہیں، پوری نماز پڑھنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ظہر سے پہلے سفر کریں یا ظہر کے بعد کریں، جب بھی وہ سفر کریں گے، کیونکہ یہ کثیر و سفر بن چکے ہیں تو یہ کیا روزہ رکھیں گے۔ ان میں سے جو پہلی قسم ہے کثیر و سفر کی، وہ ہے کہ جن کا پیشہ جو ہے وہ سفر سے کمانا ہو، یعنی جن کا پیشہ کیا ہے سفر ہو۔ اس کی مثال یہی دی جاتی ہے، ڈرائیور حضرات ہو گئے، اور ڈرائیور کے علاوہ اگر آپ جہاز میں آ جائیں تو جہاز چلانے والا جو پائلٹ کہہ دیں یا کپتان کہہ دیں، اور ان کے جو مددگار لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرائیور کے لیے جو پیسے وغیرہ جمع کرتا ہے گاڑی میں اسے کنڈکٹر کہتے ہیں، اور جہاز میں یہی ہوگے ایئر ہوسٹس وغیرہ ہوگے، یہ لوگ جو ہیں جو ان کی ہیلپ کرتے ہیں، یعنی وہ باقاعدہ ڈرائیو کرنا اور چلانا ان کا کام نہیں ہے، بلکہ جو ڈرائیور ہے اور چلانے والا ہے ان کی وہ کیا کریں گے، مدد کریں گے، ان کے ساتھ وہ ہیلپ کریں گے، کوئی تعاون کریں گے۔ تو یہ جو کیٹیگری ہے یہ ان لوگوں کی ہے کہ جو اپنے سفر کے ذریعے سے کیا کماتے ہیں۔ تو جو بندہ بھی معاشرے میں یہ سمجھا جائے کہ اب اس کا جو کمائی کا ذریعہ ہے وہ یہی سفر کرنی ہے، یہ گاڑی لے کر نکلے گا، اپنی کشتی لے کر نکلے گا، تو یا یہ کنڈکٹر کے طور پہ جائے گا تو کیا ہے اپنے گھر کے لیے یہ کما سکے گا۔ تو ایسے بندے کے لیے بھی نماز میں کیا ہوتی ہے، سفر میں کیا ہوتی ہے، نماز پوری پڑھنی ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں پھر یہ قانون نہیں ہے کہ یہ مہینے میں کتنے سفر کریں، یہ اتنے سفر مہینے میں کریں کہ انہیں اس کا پیشہ کہا جائے کہ واقعی ان کا یہ سفر کیا پیشہ ہے، اور یہ اسی سفر کے ذریعے سے کما رہے ہیں۔ تو اب صورتحال اس میں بعض اوقات کیا چینج بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ فقط سنڈے کو یا سیٹرڈے کو کیا ہے وہ ٹیکسی چلاتا ہے، اور سیٹرڈے اور سنڈے کے علاوہ وہ اپنی جاب کرتا ہے، کوئی اس کا بزنس ہے یا اس نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے کہیں پہ، وہاں سے کیا اس کو پیسہ آ رہا ہے، لیکن جو سفر سے وہ کما رہا ہے وہ ہفتے میں 2 دن جا رہے ہیں۔ تو اب ایسے بندے کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی اس کا جو پیشہ ہے وہ سفر ہے، نہیں، اسے کہا جائے گا کہ یہ اس پارٹ ٹائم کے طور پہ اس کو یہ کام کر رہا ہے، ٹیکسی کے طور پہ چلا رہا ہے، اس کا پیشہ کیا سفر نہیں ہے۔ تو پورا پیشہ جو ہے وہ سفر تب بنتا ہے کہ جب وہ سفر کے ذریعے سے کما رہا ہو، اور باقاعدہ وہ وہاں پہ ہفتے میں جتنی دفعہ اس کی باری آتی ہے وہ اس جگہ پہ جاتا ہو۔ اب عام طور پہ وہ باری ہفتے میں روز آتی ہے، بلکہ روزانہ 2-3 شفٹیں ہوتی ہیں، یا بڑے شہر کا سفر ہو تو روز کیا ایک دفعہ کیا باری آتی ہے، یا بعض اوقات فقہ میں مثالیں دی جاتی تھیں پرانے زمانے کی کہ بعض اوقات ہفتے میں ایک باری آتی تھی ان کی، جیسے وہ مثال دی جاتی ہے کہ نجف سے جو مشہد تک جو گاڑی جاتی تھی، نجف سے یعنی ایران مشہد تک جو گاڑی جاتی تھی، ان کی باری جو ہے ہفتے میں ایک دن آتی تھی، لیکن وہ ہفتے میں جب ایک دن اس گاڑی کی باری آتی تھی تو وہ سارا اسی سے کما لیتے تھے، یعنی اب پورا ہفتہ وہ گھر بیٹھتے تھے، آرام کرتے تھے، بس ہفتے میں 1-2 دن وہ سفر پہ نکلتے تھے، اس گاڑی کے ذریعے سے ان کی باری ہفتے میں 1 دن آ رہی ہے، ہفتے میں 2 دن وہ سفر پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ بندے بھی کیا ہے وہ سفر کی وجہ سے کمانے والے کیا شمار ہوتے تھے۔ اور کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہیں پورا جو ہے وہ ہفتہ سفر کرنا پڑتا ہے، چلیں ایک آدھی چھٹی کر لیں وہ مشکل نہیں ہے، کمانے کے لیے پورا سفر کرنا پڑتا ہے۔ جیسے نجف سے لوگ کربلا کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پہ روزانہ تقریباً 3-4-5 تو جو ہے وہ چکر لگا ہی لیتے ہیں، کم از کم روزانہ ایک دفعہ تو ہوتی ہے ان کا۔ تو اگر یہ اس طریقے سے ان کا پیشہ بن رہا ہے، اور درمیان میں یہ نہیں ہے کہ کسی اور ذریعے سے کما رہے ہیں یا کسی اور ذریعے سے نہیں کما رہے بلکہ چھٹیاں زیادہ کر رہے ہیں، نکمے ہو گئے ہیں فرض کریں، ان اپنے پیشے کے طور پہ اس کو نہیں دے رہے، تو پھر ان کا یہ جو ہے وہ کثیر و سفر کے یہ مستاق نہیں بنیں گے۔ تو لہٰذا قانون ہمارے سامنے کیا آیا کہ جو سفر کی وجہ سے کماتا ہو اور اس کا کمانا اسی سفر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہو،
اور وہ باقاعدہ اس کو ٹائم بھی دیتا ہو، اس طریقے سے نہیں ہے کہ اس کو فقط پارٹ ٹائم پہ رکھتا ہو یا بہت زیادہ چھٹیاں کرتا ہو، کہ جس میں پھر لوگ یہ نہ کہتے ہوں کہ اس کا پیشہ جو ہے وہ ڈرائیونگ کا ہے یا اس کا پیشہ جو ہے کنڈکٹر کا ہے، وہ کہیں کہ یہ تو ویسے شوقیہ کوئی کام کر رہا ہے، اس کی کوئی سیریس موڈ نہیں ہے یہ کام کرنے کا۔ تو پہلا عنوان کیا گیا جس کا جو ہے وہ پیشہ ہوا۔ اب اس میں پیشہ میں چاہے سفر میں 2 سفر، چاہے مہینے میں 2 سفر بنے، 10 بنے، 3-4 سفر بنے، وہ اسی پیشے کے حساب سے ہے۔ لمبا سفر ہے تو تھوڑے اس کے دن بنیں گے، ٹھیک ہے، لمبا سفر نہیں ہے، تھوڑا سفر ہے تو اس کے زیادہ دن بنیں گے، اسی حساب سے کہ آپ چلیں گے۔ تو پہلی قسم تو یہ ہوگی جس سے آپ جو ہے وہ ڈرائیور اور کنڈکٹر کا عنوان کہہ سکتے ہیں، یا فقہ کے قانون کے مطابق جن کا جو سفر والا عمل ہے وہ ان کا کیا ہو، پیشہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا پیشہ جو ہے وہ سفر نہیں ہے، لیکن انہیں اپنا کام کاج کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے۔ جیسے پیشہ ان کا تدریس ہے، ٹیچنگ ہے، لیکن وہ ٹیچنگ کے لیے انہیں جانا پڑتا ہے دوسرے علاقے میں، روز جو ہے وہ 22 کلومیٹر 24 کلومیٹر سفر کر کے وہاں پہ کیا ہے پڑھانے کے لیے جانا پڑتا ہے انہیں۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ سفر سے نہیں کما رہے، کما اپنی ٹیچنگ سے رہے ہیں، اپنی تجارت سے، کاروبار سے، کوئی بھی سسٹم ہے، لیکن اس کا جو مقدمہ ہے، اس کا جو وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، وہ سفر ہے۔ کہ سفر وہ کرتے ہیں تو پھر اپنی جو ہے وہ جاب والی جگہ پہ، نوکری والی جگہ پہ کیا ہے پہنچ پاتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے کماتے ہوں، فرض کریں وہاں پہ پڑھتے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، پڑھنے کا مقدمہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح ایک طالب علم ہے فرض کریں، تو طالب علم کیا روز آتا جاتا ہے، فرض کریں ہاسٹل وغیرہ نہیں لیا ہوگا اس نے، تو روزانہ کیا اسے سفر کرنا پڑتا ہے اور وہاں پہ وہ آنا جانا کیا اسے روز کرنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ اس سے کیا کہیں گے کہ یہ جو زیادہ سفر کر رہا ہے یہ اپنے جو ہے وہ پڑھائی کے لیے نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ کس لیے کر رہا ہے، یہ کسی اور کے مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ ہم 2 قسموں میں کیا تقسیم کر لیتے ہیں، ان کا حکم ایک جیسا ہے، یہ الگ الگ حکم نہیں ہے۔ یعنی پہلا ہم کیا کریں کہ وہ کہ جس کے لیے سفر جو ہے وہ اس کی کمائی کا مقدمہ بنے گا، ایک ذریعہ بنے گا، سفر کرے گا تو کیا کما سکے گا۔ دوسرا کیا ہے کہ نہیں، سفر کی وجہ سے کمانا نہیں ہے، کمانے کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے۔ اب وہ اور مقصد کیا ہے، اس کی ہم نے مثال کیا دی کہ پڑھنا کیا مقصد ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے کے علاوہ اور مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے انہوں نے ایک کہا کہ ایک مقصد کیا ہے، علاج کی خاطر، اس کا علاج چل رہا ہے، اسے کیا ہے روز کیا سفر کر کے جانا پڑتا ہے، وہاں سے کوئی اس کے سیشن چل رہے ہیں، چیک اپ وغیرہ چل رہے ہیں، تو وہاں پہ اسے خود کو دکھانے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ یا ایک اور مثال بھی آپ لے سکتے ہیں کہ اسے گھومنے پھرنے کا شوق ہے، ٹھیک ہے، وہ گھر بیٹھنے کا کیا ہے عادی نہیں ہے، یعنی گھر وہ نہیں بیٹھتا، بس گھومتا پھرتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے کیا وہ سفر کر رہا ہے، یعنی اپنا پیسہ لگا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، روز کی بنیاد پہ سفر کر رہا ہے۔ تو یہ جو 2 بندے ہیں کہ جو کمانے کی خاطر سفر نہیں کرتے، یعنی جن کے جو ذریعہ ہے وہ سفر نہیں ہے، کمانے کا ذریعہ سفر نہیں ہے، بلکہ سفر ان کا ایک وسیلہ اور مقدمہ ہے، چاہے سفر کرنے کے ذریعے سے وہ کما رہے ہیں یا سفر کرنے کے ذریعے سے نہیں کما رہے، بہرحال وہ سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ کب جو ہے وہ اپنی نماز پوری پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ وہ معیار آتا ہے کہ یہ اس صورت میں اپنی نماز پوری پڑھیں گے کہ جب ان کے لیے ایک معیار کہتا ہے ہوگا، ٹھیک ہے، وہ معیار کیا ہے، وہ معیار یہ ہے کہ ان کے اوپر کثیر و سفر کا عنوان صرف کرنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ یہ بندے بہت زیادہ سفر کرنے والے ہیں، یعنی معاشرے میں یہ کہا جائے کہ یہ بندے بہت زیادہ کیا سفر کرنے والے ہیں۔ اب جو بہت زیادہ سفر کرنے والے ہیں تو اب وہ کتنا سفر کرنے والے ہیں، بہت زیادہ، اب یہاں پہ جو ہے وہ وہی نقشہ آتا ہے، یہاں پر بھی ایک کیا باقاعدہ نقشہ جو ہے وہ حرم والوں نے، اور یعنی حرم والا کہہ رہا ہوں دفتر کی طرف سے جو ہے نقشہ جاری ہوا، جس میں باقاعدہ کیا ہے بتایا گیا، چلو وہ بھی میں کیا شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اس نقشے کے مطابق فرض کریں ایک قانون جو ہمارے سامنے ملتا ہے کہ مہینے میں کم از کم 10 دن، سید سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ مہینے میں 10 دن اس کے سفر پہ ہونے چاہیے، اور یہ جو اس کی روٹین ہے کم از کم جو ہے وہ اگر ایک سال کا اس کا پلان ہے تو سال میں 6 مہینے ایسے اس کی روٹین رہنی چاہیے۔ اگر اس کا سال سے زیادہ کا پروگرام ہے، 2 یا 3 سال کا پروگرام ہے، تو پھر ہر سال جو ہے وہ 3 مہینے کم از کم ایسے ہونے چاہیے کہ ہر مہینے کیا ہے وہ 10 دن کیا سفر کے اندر رہتا ہو، 10 دن کیا وہ سفر کرتا ہو۔ اچھا، اس کو ہمیں سمجھنے کے لیے
थोड़ी सी क्या तवज्जो दरकार होगी। एक बंदा है, उसने कहा कि मेरी जो है वो वहाँ पे कोई कोर्स वगैरह मैंने करना है उस इलाके में, और हमारा कोर्स जो है वो 2 साल का वहाँ पे चलेगा। 2 साल मेरा वहाँ पे स्कूल है या कॉलेज है, मुझे वहाँ पे पढ़ाना है या नौकरी करनी है, तो 2 साल तक मुझे क्या आना जाना करना पड़ेगा। तो हम उससे पूछते हैं कि भाई महीने में कितने दिन आप जाएंगे? तो वो कहता है कि मैं महीने में जो है वो 10 दिन क्या जाया करूँगा। ठीक है, मैं रोज जाऊँगा, शाम को वापस आ जाऊँगा, फिर दूसरे दिन जाऊँगा। 10 दिन, कम से कम मैंने 10-12 दिन तो वो होंगे महीने में। तो अब हम उससे क्या कहेंगे कि 1 साल में कम से कम 1 साल तो था ही सही, आप तो 1 साल से ज़्यादा वहाँ पे रहेंगे। और साल में सही साल में क्या फरमाया था कि 6 महीने कम से कम ऐसे होने चाहिए कि जिसमें हर महीने उसके 10 दिन सफ़र बनते हों। आपके तो साल में 6 महीने से ज़्यादा बन रहे हैं, तो लिहाजा आप क्या कसीर सफ़र हैं। कसीर सफ़र का क्या मतलब है कि जब आप सफ़र में जा रहे हैं तो सफ़र में आपको क्या रोज़ा रखना होगा, चाहे आप ज़वाल से पहले सफ़र कर रहे हैं या ज़वाल के बाद कर रहे हैं। और सफ़र के दौरान अगर आपको नमाज़ पढ़ने की जो है वो ज़रूरत पेश आई, तो नमाज़ भी क्या आपको पूरे पढ़नी होगी। ठीक है, ये बड़ी वाज़ेह और क्लियर सी बात है। अच्छा, इसी तरीके से अगर वो कहता है कि मेरा जो है वो प्लान तो यही है कि जो है वो साल में वहाँ पे जाया करूँगा, लेकिन साल में जो है वो हमारे जो है वो मुख्तलिफ महीने हैं। मसलन 1.5 महीने के बाद मुझे 1 महीना वहाँ पे जाना है, फिर जो है वो 1-2 महीने की छुट्टी आएगी, फिर दोबारा क्या हमारा प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू होगा। तो इस तरीके से जो है वो मुझे तक़सीम है, दरमियान में क्या गैप आ रहा है। तो हम उससे सवाल करेंगे कितना गैप आ रहा है। अगर तो 2 महीने से थोड़ा गैप आ रहा है, तो 2 महीने से थोड़ा गैप है और वो बाकायदा क्या है हर महीने में 10 दिन दे रहा है, तो फिर भी क्या है वो कसीर सफ़र बन जाएगा और उसके लिए क्या है नमाज़ पूरी होगी। मैं इसका बस खुलासा कर देता हूँ और फिर क्या हम नक्शे की तरफ क्या बढ़ते हैं दोबारा। खुलासा कलाम क्या हुआ कि ड्राइवर, कप्तान और वो लोग के जो अपने सफ़र से कमाते हैं, इसके अलावा जो 2 किस्में हमने बयान की, उनके लिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादा सफ़र करते हों। ज़्यादा सफ़र का क्या मेयार है कि अगर 1 साल का उनका प्लान है, तो साल में कम से कम 6 महीने उनके ऐसे होने चाहिए कि जिनमें 2 महीने से थोड़ा छुट्टी का गैप हो। 6 महीने कम से कम ऐसे होने चाहिए कि हर 6 माह में उनके 10 सफ़र होने चाहिए। और अगर उनका साल से ज़्यादा का प्लान है, यानी 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का प्लान है, तो फिर 1 साल में जो है वो 3 महीने क्या है कम से कम ऐसे होने चाहिए। दरवाज़ा बंद कर। जी, तो अगर 2 साल या उससे ज़्यादा का गैप है, तो साल में फिर 3 महीने उनके ऐसे होने चाहिए कि हर महीने में कम से कम क्या 10 दिन उनके सफ़र के जो है वो बनते हों। ये है नक्शा, लेकिन इतना वाज़ेह नहीं है, साफ नहीं। फिलहाल मैं शेयर ऐसे कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो मुद्दत सफ़र जो यहाँ पे लिखी गई है, इतना साफ नहीं आ रहा, बहरहाल फिर भी काम चलाते हैं इसी पे कि 1 साल में 6 माह या 2 साल या इससे ज़्यादा सालों में हर साल 3 माह सफ़र का ये इरादा और प्लान हो, और हर माह में 10 दिन सफ़र करे या 10 दिन सफ़र पर रहे, तो वो क्या कसीर सफ़र है। और अगर 1 माह में 9 दिन हो, तो फिर दूसरे माह में क्या है 11 दिन होने चाहिए, ये कमी पूरी हो जाए, फिर कसीर सफ़र है। या 1 माह में 8 दिन है, तो फिर दूसरे माह क्या 12 दिन होने चाहिए। और इसी तरीके से 1 माह में अगर 7 दिन है, तो दूसरे दिन क्या 13 होने चाहिए, ये कसीर सफ़र है।
لیکن اگر ایک ماہ میں 6 دن ہے اور دوسرے ماہ میں 14 دن ہے تو یہ محل اشکال ہے. محل اشکال میں کیا ہوتا ہے؟ جم کرنی ہوتی ہے، یعنی پوری نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے اور قصر نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے. اور اگر ایک ماہ میں جو ہے وہ 5 دن ہے اور دوسرے میں 15 دن ہے تو یہ بھی کیا محل اشکال ہے. اسی طریقے سے ایک ماہ میں اگر 4 دن اور دوسرے میں 16 دن تو یہ تو یقیناً کثیر و سفر نہیں ہے، یعنی اس نے نماز کیا ہے قصر ہی پڑھنی ہے اپنی، پوری نماز کا یہاں پہ کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا اگر ہر ماہ میں 8 یا 9 دن سفر کرتا ہے تو وہ محل اشکال ہے. محل اشکال کیا مطلب کہ اسے اپنی جو ہے وہ نماز ڈبل پڑھنی ہوگی، پوری پڑھے گا اور قصر ہی پڑھے گا اگر 8 یا 9 دن سفر کر رہے ہیں. اور اگر 7 دن سفر کر رہے ہیں یا 7 سے تھوڑے دن سفر کر رہے ہیں تو وہ کثیر و سفر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ یعنی جو ایک پلان ہمارے سامنے آ گیا. اسی طریقے سے دوسرا اس میں کیا کھانا بنایا کہ ایک سال میں 5 ماہ یا جو ہے وہ 2 یا اس سے زیادہ سالوں میں 2.5 ماہ، یعنی 5 یا 6 ماہ کا وہ معیار نہیں ہے. سال میں ہم نے کیا 6 مہینے ہونے چاہیے. اگر سال میں جو ہے وہ 6 مہینے سے تھوڑے لگا رہا ہے پھر وہ سارا آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی جگہ پہ محل اشکال ہے اور کسی جگہ پہ کیا ہے وہ کثیر و سفر نہیں ہے. تو یہ آپ دوبارہ کیا مطالعہ کر لیجیے اس کا، تو انشاءاللہ یہ بات کیا ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی. جی اب ہم جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہم نے کہا کہ کثیر و سفر جو 2 قسمیں بعد میں بیان کی کہ ان میں زیادہ سفر ہونا چاہیے. زیادہ سفر کا ہم نے معیار آپ کے سامنے رکھ دیا کہ سال میں کم از کم 6 مہینے سفر کے ہوں، یا 2 سال کا پلان ہے تو اس میں 3 مہینے سفر کے ہوں اور ہر مہینے کیا 10 دن ہوں. 10 سے اگر کم ہے تو اگلے مہینے میں کیا ہے اس کی گنتی پوری ہوتی جو 8 دن ہے تو اگلے مہینے 12 ہوں. اس طریقے سے کیا ان کا سسٹم چلے تو وہ کیا کثیر و سفر ہوں گے اور ان کو کیا نماز کیا پوری پڑھنی ہوگی. اب یہ جو ہے کثیر و سفر اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ کیا پہلے دن سے نماز پوری پڑھنا شروع ہو جائیں گے؟ تو یہاں پہ صحیح ثانی یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کے لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ جو پہلے 2 ہفتے ہوں گے وہ جم کریں گے، احتیاط کریں گے، پوری نماز بھی پڑھیں گے قصر بھی پڑھیں گے. 2 ہفتے کے بعد جب زیادہ سفر ان کے لیے متحقق ہو جائے گا تو پھر وہ آپ کیا ہے وہ اپنی نماز کیا پوری پڑھنا شروع ہو جائیں گے. اس کو فقہ میں کہتے ہیں کثرت فعلی، جو کہ کثرت تقدیری کے کیا مقابلے میں ہوتی ہے. کثرت یعنی زیادہ سفر. زیادہ سفر فعلی کیا مطلب؟ پریکٹیکل کہا جائے کہ یہ زیادہ بندہ سفر کرتا ہے. تو پریکٹیکل سفر زیادہ کرنا کب کہا جائے گا کہ کم از کم 2 ہفتے تو وہ سفر کرنا شروع کرے، کم از کم 2 ہفتے تو اس کی یہ روٹین رہے زیادہ سفر کی. تو اگر وہ پہلے 2 ہفتے اس طریقے سے سفر کرتا رہتا ہے تو پھر 2 ہفتے بعد اسے کہا جائے گا کہ اب یہ کیا زیادہ سفر کر رہے ہیں، لہٰذا پہلے 2 ہفتے میں ان کا یہاں پہ احتیاط کرنی پڑے گی. لیکن جب ڈرائیور کی بات ہے تو وہاں پہ انہوں نے 2 ہفتوں کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جب بھی ایک بندے کو کہا جائے گا کہ اب اس نے اپنا پیشہ جو ہے وہ بنا لیا ڈرائیونگ کا، وہ پہلے دن سے کیا اپنی نماز کیا پوری پڑے گا. جبکہ یہ جو 2 قسمیں ہیں ان کو 2 ہفتے کی احتیاط کرنی پڑے گی، اس کے بعد یہ کیا آئیں گے پوری نماز کی طرف آ جائیں گے. اچھا بس یہی یہاں پہ مسائل ہیں، آگے مزید آپ سوال وغیرہ کچھ ہوں گے تو اس میں کیا چیزیں واضح ہو جائیں گی. تو بس اسی کو ہم سمجھتے ہیں، اسی کا ہم خلاصہ کرتے ہیں کہ کثیر و سفر بھی خوات سفر میں سے کیا ایک خوات سفر ہے. اگر کثیر و سفر انسان کو لگتا ہو درمیان میں تو اب وہ جو سفر ہے اس میں انسان کی نماز جو ہے وہ کیا نام ہے پوری ہوتی ہے، اس میں قصر کیا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی انسان جو ہے وہ 22 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے، لیکن 22 کلومیٹر سفر میں کیا ہوتا ہے انسان کو قصر نماز پڑھنی ہوتی ہے. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ 22 کلومیٹر جب وہ سفر کر رہا ہے تو وہ اتنا زیادہ سفر کر رہا ہے، یعنی وہ مہینے میں 10 دن کیا سفر پہ نکل رہا ہے. جب مہینے میں 10 دن وہ سفر پہ نکل رہا ہے تو اب ہم کیا کہیں گے کہ یہ بندہ کثیر و سفر بن چکا ہے. جب یہ کثیر و سفر بن چکا ہے تو اب اس میں روزہ بھی رکھنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے. اب یعنی یہ بحث ختم ہو جائے گی یہاں پہ کہ اب وہ جگہ اس کی وطن بنتی ہے یا وطن نہیں بنتی. ہم کہیں کہ وطن نہ بھی بنے، فرض کریں کہ چلیں ہم نے مان لیا کہ وہ وہاں پہ کیا 4 گھنٹے گزارتا ہے، 5 گھنٹے گزارتا ہے اور لوگ اسے یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اس کا اپنا وطن ہے، لوگ اسے مسافر کہہ رہے ہیں، تو وہ جگہ اس کی وطن نہیں بنی. لیکن اگر ہم ان سے سوال کریں کہ روزانہ کتنا آپ سفر کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے روزانہ میں سفر کر رہا ہوں، روزانہ تو ایک دفعہ کر رہا ہوں، آنا جانا کر رہا ہوں، لیکن مہینے میں میرے کتنے سفر بنتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مہینے میں 10 دن تو میں سفر کرتا ہوں. ہم کہیں اچھا مہینے میں آپ 10 دن سفر کر رہے ہیں تو مزید نیکسٹ پلان کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ 6 مہینے تک میری یہی روٹین رہے گی کم از کم.
साल के अंदर तो मैं इतने सफर करूंगा, साल में 6 महीने तो मेरे रहते ही हैं इतने सफर के। तो अब हम उससे क्या कहेंगे कि भाई तुम क्या हो चुके हो, कसीर सफर हो चुके हो। लिहाजा इस बहस को छोड़ो कि वो जगह आपकी वतन है या वतन नहीं है। आप तो अपने घर से जब सफर में निकलेंगे तो सफर में भी आपने क्या पढ़नी है, पूरी नमाज पढ़नी है, और सफर में भी क्या आपको रोजा रखना है। लिहाजा आपके लिए ये बहस अब खत्म हो जाएगी कि वो जगह आपके लिए वतन है या वतन नहीं है। ठीक है, ये एक यहाँ पे समरा जाहिर होगा। दूसरा यहाँ पे एक और पॉइंट जो हमारे सामने आएगा कि अगर फर्ज करें कि वो 22 किलोमीटर सफर कर रहा है और उसका जो आना जाना है वो 44 किलोमीटर बन रहा है, 22 किलोमीटर के बाद जो उसका स्कूल और कॉलेज है वो उसका वतन बनेगा या नहीं बनेगा? हम कहेंगे बिल्कुल वो वतन उसका बनेगा। क्यों वतन बनेगा? क्योंकि वो 8 घंटे 6 घंटे वहां पे रह रहे हैं। 8 या 6 घंटे वहां पे रहने की वजह से क्या होगा कि इसके 44 किलोमीटर सफर मुकम्मल नहीं हो सकेगा। 44 किलोमीटर सफर मुकम्मल क्यों नहीं हो सकेगा? क्योंकि दरम्यान में क्या लग गया, काते लग गया। अब काते लगने की वजह से इसका सफर चूंकि बना ही नहीं है, दरम्यान में काते लग चुका, तो अब हम क्या कहेंगे कि तुम कसीर सफर भी क्या नहीं बनते। क्योंकि कसीर सफर उस बंदे के लिए होता है जो मसाफत शरी वाला सफर करता हो। मसाफत शरी वाला यानी जिसका आना जाना 44 किलोमीटर हो और दरम्यान में काते कोई ना लगता हो, उसकी हम बात करते हैं। तो चूंकि ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है, 22 किलोमीटर सफर कर रहा है और इसका अपना क्या है, वहां पे एक वतन आ रहा है। ठीक है, वतन आ रहा है तो वतन क्या, काते सफर हो गया। काते सफर होने की वजह से अब 44 किलोमीटर इसके क्या मुकम्मल नहीं हो पाए। जब 44 किलोमीटर इसके मुकम्मल नहीं हो पाए तो अब इसका सफर जो है वो बने नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि तुम सफर में तुम्हारे सफर शरीक हुई नहीं है, सफर शरीक हुआ नहीं है, तो लिहाजा तुम क्या है, सफर में भी नमाज पूरी पढ़ोगे और वहां पे जो जॉब करने जा रहे हो उस जगह पे वहां पर भी क्या अपनी नमाज पूरी पढ़ोगे। हाँ, वो जगह आपकी वतन भी बन गई है। वतन किस कैसे बन गई है? क्योंकि आप जो है वो वहां पे क्या करते हो जी, महीने में जो है वो 22 दिन क्या वहां पे आप रह रहे हैं और 6 घंटे से 8 घंटे से क्या वहां पे ज्यादा गुजार रहे हैं। लिहाजा वो जगह जगह आपकी वतन भी बन गई है, वतन भी बन गई है। और रास्ते में भी आप क्या पढ़ेंगे, अपनी नमाज क्या है पूरी पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपको मुसाफत क्या है 44 किलोमीटर क्या पूरी नहीं बन रही। तो इस तरीके से क्या है, जोड़ तोड़ की बहुत सारी क्या आपके सामने मिसालें आ जाएंगी और इस चीज को आपने क्या मजीद समझना होगा, क्योंकि ये चीजें क्या बात का इंसान के लिए क्या मिक्सअप हो जाती हैं और इंसान क्या उसको वाज़ेह नहीं कर पाता। तो यहाँ तक गुफ्तगू क्या है हमारी मुकम्मल होती है कसीर सफर के मुतालिक। कसीर सफर की हमने 3 किस्में बयान की कि पहली किस्म वही ड्राइवर हजरात वगैरह की है कि जो सफर से कमाते हैं, और दूसरे क्या है कि वो सफर से नहीं कमाते, चाहे सफर उनके कमाने का मुकदमा बने या मुकदमा ना बने। ये 2 किस्में थी और उसमें हमने मेयार क्या दिया कि ज्यादा सफर होना क्या मेयार है, और ज्यादा सफर के भी आपके सामने हमने नक्शा जो है वो शेयर कर दिया कि महीने में कम से कम क्या 10 दिन के सफर के बनते हों। फिर यहाँ से एक नुकता हमने आपके सामने अर्ज किया कि इस सफर से मुराद क्या है, जो मसाफत शरिया वाला सफर 44 किलोमीटर का सफर उसकी बात हो रही है। तो अगर दरम्यान में कोई काते सफर वतन लग रहा है तो ये फिर कसीर सफर को नुमान इसके ऊपर सिद्क नहीं करेगा, क्योंकि उसका सफर फिर 44 किलोमीटर वाला बनेगी नहीं, 44 किलोमीटर से थोड़ा क्या सफर बन जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।